من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے یتیموں کی زندگی میں چند احکام بیان فرمائے۔ یتیموں کا مال ضائع نہ کیا جائے، اس کو محفوظ رکھا جائے اور اس کو بڑھانے کی فکر اور کوشش کی جائے۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، چاہے صراحتاً وہ کھا جائے یا حیلہ حوالہ کر کے کھا جائے، اس پر سخت وعید بیان کی گئی کہ ایسے لوگ دراصل اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں اور ایسے لوگ عنقریب دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میراث کے احکام بیان کیے۔ جو رشتہ دار وارث بنتے ہیں ان کے حصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیے، اور ان حصوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں دو آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی نازل کی کہ جو لوگ ان حصوں کے مطابق میراث کو تقسیم کرتے ہیں اور ایک ایک پائی کا حساب کر کے مستحقین تک مال کو پہنچاتے ہیں، اس طریقے سے وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے متعلق یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے باغات کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، اور وہ لوگ اس جنت کے باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی ان کے لیے کامیابی ہے۔ اور جو لوگ میراث کے سلسلے میں خیانت کرتے ہیں، حقداروں کو ان کا حق نہیں پہنچاتے ہیں، یا مختلف تدبیریں کر کے لوگوں کے مال کو دبا لیتے ہیں اور اپنے بھائیوں بہنوں کی میراث ان تک نہیں پہنچاتے ہیں، اس طریقے سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی متعین کردہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق کہا گیا کہ ایسے لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر کفر کے ساتھ گئے ہیں تو، اور اگر ایمان کے ساتھ گئے ہیں تو اپنی سزا کے بھگتنے تک جہنم کے اندر رہیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ یہ میراث اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی بندوں کے حقوق سے ہے۔ اس طریقے سے پہلے دین کے متعلق قرض کے متعلق باتیں بتائی گئی کہ اگر کسی آدمی کے ذمہ قرض ہو تو اس کی خود کو جنت میں جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح شہادت جیسی شہادت کی وجہ سے بھی آدمی کا قرض معاف نہیں ہوتا ہے، تو یہ جو میراث ہے وہ بھی ایک طریقے کا قرض ہے۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ تو ایک معمولی گناہ ہے، معافی ہو جائے گی، نہیں، اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ جب تک بندے معاف نہیں کریں گے وہاں تک معاف نہیں ہوگا۔
اس لیے میراث کے باب میں بہت زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھر کے بڑے فرد ہیں اور ہمارے پاس سب کچھ حساب کتاب ہے تو اپنے بہنوں بھائیوں اور جو بھی وارث بنتے ہیں ان کا حصہ ان تک پورا پہنچا دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں غفلت، سستی اور کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے، ورنہ انجام بہت خراب ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں زنا کے متعلق اور بدکاری کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو جن کاموں سے منع کیا ہے کہ فلاں فلاں کام نہ کیے جائیں، فلاں فلاں گناہ کے کام ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں میں دو طریقے کی سزائیں ہوتی ہیں۔ بعض گناہ وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اخروی سزا یعنی آخرت کی سزا کو بیان کیا۔ دنیا کی سزا اپنے اعتبار سے ہے لیکن وہ ظاہر میں نظر نہیں آتی ہے۔ اس کی ایسے گناہوں کی سزا آخرت کے اندر آدمی کو ملے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی احکام نافذ کیے جا رہے ہوں، مسلمانوں کی حکومت ہو تو کوئی آدمی جھوٹ بولے گا تو ایسی صورت میں اسلامی حکومت کے جو سربراہ ہے، اسلامی حکومت چلانے والے جو ہیں ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ جھوٹ بولنے والے کو کوئی سزا دینا، ہاں تنبیہ کی جائے گی اور آخرت کی سزا ان کو بتلائی جائے گی کہ آخرت میں اس طریقے کی تمہیں سزا ہوگی۔ تو یہ جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی غیبت کرتا ہے تو باقاعدہ دنیا میں اسلامی حکومت کی طرف سے کوئی کوڑے نہیں لگائے جاتے، کوئی ہنڈر نہیں لگائی جاتی، کوئی سزا دنیا کے اعتبار سے مقرر نہیں ہے، اس کی سزا آدمی کو آخرت میں ہوگی۔ اگر جھوٹ بولنے کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے آدمی پر دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ یہ بتلاتا نہیں ہے کہ فلاں گناہ، فلاں جھوٹ اور غیبت بولنے کی وجہ سے تم پر اللہ کی طرف سے سزا اور اللہ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ ہوتی ہے دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی ہے، آدمی سوچ سمجھ نہیں سکتا ہے کہ یہ فلاں گناہ کی وجہ سے سزا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت میں ان گناہوں کے کرنے کی وجہ سے اسلامی حکومت کے جو سربراہ ہیں، جو لوگ اسلامی حکومت کو چلانے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایسے گناہوں کی سزا کو نافذ کریں، یعنی دنیا میں باقاعدہ اس کی سزا دی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہو۔ جس طریقے سے ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، ایک دستور ہوتا ہے اور بعض گناہوں کے اوپر سزا دی جاتی ہے، اسی طریقے سے اسلامی قانون میں بھی بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا رکھی گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو جان بوجھ کر دھاردار ہتھیار کے ذریعے سے قتل کر دے اور وہ قتل کرنے والا آدمی خود اقرار کر لے کہ میں نے فلاں آدمی کو قتل کیا ہے، یا دو گواہوں کے ذریعے سے ثبوت ہو جائے کہ اس نے فلاں آدمی کو قتل کیا ہے، تو ایسی صورت میں جو قتل کرنے والا ہے اس کو سزا کے طور پر، بدلے کے طور پر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام میں یہ سزا رکھی گئی ہے۔ یہ سزائیں بظاہر سخت ہوتی ہیں لیکن سزا جب سخت ہوتی ہے تو لوگ اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچا لیتے ہیں۔ سزائیں جب ہلکی ہوتی ہیں یا بالکل سزائیں نہیں دی جاتی ہیں، سزاؤں کے اندر لچک رکھی جاتی ہے تو لوگ جری ہو جاتے ہیں اور لوگ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اسلامی حکومت میں چوری کرتا ہے اور اس کی چوری اتنی ہے، اس کے لیے ایک نصاب مقرر کیا گیا ہے، یعنی 10 درہم کے بقدر اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے، آج کل کے اعتبار سے 2200 کے قریب اس کی قیمت ہوگی۔ اگر کوئی آدمی اتنی چوری کرتا ہے
کسی کے مال کو چوری کر لیتا ہے اور خود اقرار کرتا ہے یا دو گواہوں کے ذریعے سے ثبوت ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ شریعت نے سزا مقرر کی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ شراب ہے اور پھر اس کے باوجود بھی وہ پی رہا ہے، مطلب یہ کسی نے دھوکے سے یا زبردستی اس کو نہیں پلائی بلکہ وہ قصداً اختیار اپنی خوشی کے ساتھ پی رہا ہے اور پکڑا جاتا ہے کہ اس نے شراب پی ہے، ثبوت ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو 80 کوڑے یعنی 80 ہنٹر لگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے زنا کر لیا تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ زنا کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ پہلے یعنی شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی آدمی یا اگر کوئی عورت زنا کر لے اور زنا کرنے کے بعد زنا کا ثبوت ہو جائے، زنا کے سلسلے میں شریعت نے کچھ سختی رکھی ہے، سزا بھی سخت ہے اور اس کے ثبوت کے لیے بھی سختی ہے۔ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہے اور اس کے بعد وہ زنا کرتا ہے اور اس کا زنا اس کے خود اقرار کے ذریعے سے ثابت ہو جائے، یعنی وہ خود اسلامی حاکم اسلامی سربراہ کے سامنے جا کر اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کا زنا 4 گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو جائے، یعنی 4 آدمیوں نے اس کو دیکھا اس کام کو کرتے ہوئے اور 4 آدمیوں نے جا کر اسلامی حاکم سے شکایت کی اور ان کے سامنے گواہی پیش کی اور زنا کا ثبوت ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں آدمی کو سنسار کر دیا جاتا ہے۔ سنسار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آدمی کو ایک تاریخ متعین کر کے ایک میدان میں لے جائیں گے اور لوگوں کو بھی بلایا جائے گا اور لوگوں کو اس آدمی کو بیچ میں کھڑا کر کے لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کے اوپر پتھر برسائے۔ اگر عورت ہے تو اس پر پتھر برسانے کا طریقہ یہ ہے کہ زمین کے اندر ایک دھرا کھودا جائے گا، ایک کھڈا کھودا جائے گا جو اس کے سینے تک ہوگا، اس عورت کو اس کے اندر اتاریں گے اور اتارنے کے بعد اس کے اوپر پتھر برسائے جائیں گے۔ یہ اس لیے سزا دینے میں بھی ادب سلیقے اور تہذیب کا لحاظ کیا گیا۔ اگر عورت کو کھلے میدان کے اندر جب اس پر پتھر برسائے جائیں اور وہ پتھروں کی چوٹ کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا سطر کھل جائے اور لوگوں کی نگاہ اس کے سطر کی جگہوں کے اوپر پڑے۔ اس لیے شریعت نے اس کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ اس کے لیے ایک گھرا کھولا جائے گا، اس کے اندر اس کو اتارا جائے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر پتھر برسائے جائیں گے تاکہ اگر وہ ادھر ادھر ہو اور اس کا سطر کھلے تو کسی کی نظر اس کے سطر کے اوپر نہ پڑے، اور اگر کوئی مرد ہے تو اس کو ویسے ہی کھلے میدان کے اندر کھڑا کیا جائے گا اور لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اس کے اوپر پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ ایسے زنا کرنے والے لوگوں کے متعلق سزا ہے جو شادی شدہ ہے اور اس کے باوجود بھی وہ زنا کرتے ہیں اور ان کے زنا کا ثبوت خود اپنے اقرار کے ذریعے سے یا 4 گواہوں کے ذریعے سے ہو جائے۔ اور اگر کوئی آدمی غیر شادی شدہ ہے، ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی اور اس نے ایسا کام کر لیا، زنا کر لیا، تو ایسی صورت میں یہاں پر بھی اگر وہ خود اقرار کر لیتا ہے، اس کے اقرار کے ذریعے سے زنا کا ثبوت ہوتا ہے یا 4 گواہوں کے ذریعے سے زنا کا ثبوت ہو، تو ایسی صورت میں اسلامی حکومت میں اس کو 100 کوڑے لگائے جا رہے ہیں، 100 ہنٹر لگائے جا رہے ہیں۔ اگر کسی عورت نے یہ کام کیا اور عورت نے خود اقرار کر لیا یا کسی طریقے سے 4 گواہوں کے ذریعے سے ثبوت ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کو بھی 100 کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں، ایک تو کسی کو قتل کرنے کے اوپر، دوسرے نمبر پر چوری کرنے پر، تیسرے نمبر پر زنا کرنے پر اور چوتھے نمبر پر شراب پینے پر اور 5ویں نمبر پر اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگائے
کوئی مرد یا کوئی عورت کسی مرد یا کسی عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس 4 گواہ موجود نہ ہو، 4 گواہ اگر آ گئے تو پھر زنا کرنے والے یا زنا کرنے والی عورت پر سزا آتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے الزام لگایا زنا کا کسی مرد کے اوپر یا کسی عورت پر اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں تھے تو پھر ایسی صورت میں اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ یہاں تک بات ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی مرد و عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، وہ اکیلا ہے، اس نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس کے لیے گواہی دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک 4 نہیں ہوں گے وہاں تک اس کے لیے گواہی دینا درست نہیں۔ 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، اگر وہ گواہی دینے کے لیے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ چوتھا گواہ لاؤ، اگر وہ چوتھا گواہ لانے سے عاجز آ گئے، حالانکہ دیکھا ہے واقعہ زنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 4 گواہ پیش نہ کر سکنے کی وجہ سے ان تینوں آدمیوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ جو شریعت نے سزائیں مقرر کی ہیں، بظاہر یہ سزائیں سخت ہیں، لیکن قانون ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے سماج اور معاشرہ جو ہے اس طریقے کی برائیوں سے پاک صاف ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں قصاص کا، یعنی کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، جہاں قرآن مجید میں یہ حکم ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر بڑی زندگی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو جان بوجھ کر دھاردار ہتھیار کے ذریعے سے قتل کر دے، ثبوت ہو جائے، اس کے بعد سب لوگوں کی موجودگی میں اس کی گردن مار دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، سب لوگ اس کو دیکھیں گے تو جتنے لوگ دیکھنے والے ان کو عبرت ہوگی، اور آئندہ ایسے آدمی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت سے لوگ کسی کو قتل کرنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ آج کل لوگوں کا خون جو سستا ہو گیا اور تھوڑی تھوڑی باتوں میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قانون کے اندر جو سختی ہونی چاہیے وہ سختی نہیں ہے، بہت زیادہ نرمی ڈھیل ڈھال، جس کی بنا پر جو ہے لوگ اتنے جری ہو جاتے ہیں کہ قتل کر کے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں آدمی کو قتل کر دیا۔ اگر اسلامی حکومت ہو اور 2-4 آدمیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے تو پورا سماج اور پورا معاشرہ جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ جو مدنی زندگی ہے ان میں 2-4 واقعات کسی کو قتل کرنے کے، جنگوں میں تو لوگ قتل ہوئے، وہ تو لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو ان کو قتل کیا، لیکن جنگوں کے علاوہ میں 2-4 واقعات پورے 10 سال میں 2-4 واقعات کے سوا اور کوئی واقعہ نہیں ملتا جس میں کسی آدمی کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ کیوں؟ قانون سخت تھا، اس کی بنا پر لوگ ایسی جرأت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے اور جتنی مقدار متعین کی گئی ہے اتنی مقدار سے زیادہ کی چوری کرتا ہے، اس کی چوری کا ثبوت ہو جاتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب اس کا ہاتھ کاٹتے ہوئے لوگ دیکھیں گے یا اسی طریقے سے وہ اپنے لولے ہاتھ کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں ڈھونڈے گا اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ چوری کرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے، تو پھر کوئی آدمی چوری کرنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر صرف ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک عورت نے کچھ سامان چوری کر لیا تھا جس کی بنا پر اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا۔ اس کے علاوہ چوری کرنے کا کوئی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی 10 سالہ زندگی میں پیش نہیں آیا۔ اسی طرح لوگ جو بے تحاشا لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، اگر اسلامی شریعت نے جو سزا مقرر کی ہے وہ سزا 2-4 آدمیوں کو لگا دی جائے تو لوگوں کی زبانوں کے اوپر لگام لگ جائے گی، لوگ بھول سے بھی کسی پر تہمت لگانے، الزام لگانے کو سوچیں گے نہیں۔ اسی طرح شراب پینے کی
وجہ سے دو چار آدمیوں کو اگر 80 کولے لگا دی جائیں تو پورا سماج اور پورا معاشرہ شراب کی نحوست سے نجات پا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سزائیں اسی لیے سخت رکھی ہیں تاکہ لوگ اس طریقے کے کاموں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچا لیں، سماج معاشرہ ایسے گناہوں سے صاف شفاف رہیں اور لوگ سکون اور اطمینان کے ساتھ سماج اور معاشرے کے اندر اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ یہاں جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں شروع میں ایسا تھا کہ اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے یا کوئی عورت زنا کرتی ہے، خاص طور پر عورت کے متعلق حکم دیا گیا کہ اگر کوئی عورت زنا کرے تو ایسی صورت میں پہلے حکم یہ تھا کہ اس کو اپنے گھر کے اندر قید کر دیا جائے گا، گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی جائے گی، لیکن یہ وقتی طور پر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے نیا حکم جاری کریں گے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ مدت کے بعد نیا حکم جاری کیا کہ اب کوئی عورت زنا کرتی ہے، شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اور اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کولے لگائے جائیں گے۔ اسی طرح مرد کے متعلق شروع میں یہ کولے لگانے اور سنسار کا حکم نہیں تھا، بلکہ مطلق سزا دینے کا حکم تھا کہ ان کو سزا دی جائے، لیکن یہ کچھ مدت تک کے لیے تھا۔ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیا حکم جاری کیا، جو نیا حکم 18ویں پارے کے اندر سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ زنا یہ ایک ایسا گھناؤنا اور ایسا گناہ کبیرہ، بڑا گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں زنا پر پابندی لگا ہے اور لوگوں کو زنا سے روکنے کے متعلق حکم دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا سے قریب بھی نہ ہو، یہ بہت بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں زنا کو حرام کیا ہے وہاں پر زنا تک پہنچانے والے جو اسباب و وسائل ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا۔ زنا تک پہنچنے کا سب سے پہلا ذریعہ اور سب سے پہلا سبب وہ نگاہ کا غلط استعمال ہے۔ جب آدمی بدنظری کرتا ہے، نگاہ کا غلط استعمال کرتا ہے، وہیں سے آدمی کی زنا کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے پابندی لگا دی گئی کہ آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ نگاہوں کی حفاظت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام اور فضیلت بیان کی گئی کہ جو آدمی اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو محفوظ کر لے گا، بد نظری نہیں کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسی ایمانی حلاوت اور ایمانی چاشنی مٹھاس نصیب کرے گا جو آدمی اپنی زندگی میں اپنے دل کے اندر اس کو محسوس کرے گا۔ اور جہاں بدنگاہی ہو وہاں پر سخت وعید بیان کی گئی کہ جو آدمی بدنگاہی کرتا ہے، پرائی عورتوں کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسے آدمی کے اوپر لعنت ہوتی ہے، یعنی ایسا آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور رحمت کی جگہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آخرت میں اس کی یہ سزا بیان کی گئی کہ آخرت میں جو آدمی بدنظری کر کے دنیا سے گیا اور اس نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، اپنے گناہ کو معاف نہیں کروایا، قیامت کے دن پھٹایا ہوا سیسا ایک دھات آتی ہے، جس طریقے سے لوہا دھات ہے اسی طریقے سے سیسا ایک دھات، اس کو پگھلایا جائے گا اور آدمی کی آنکھوں کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ تو سب سے پہلی جو سیڑھی ہے زنا، اسی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ زنا کی جو سب سے پہلی سیڑھی بدنظری ہے اسی کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح شریعت نے عورتوں کے اوپر بھی پابندی لگا دی کہ وہ بغیر پردے کے اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ جب عورتیں پردوں کے پاسداری کرے گی، لحاظ رکھے گی، ظاہر سی بات ہے کسی کی نگاہ پھٹکے گی نہیں۔ جب کسی کی نگاہ پھٹکے گی نہیں تو زنا تک پہنچنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اسی طرح زنا تک پہنچانے والی جو چیزیں کسی عورت سے بات چیت کرنا یعنی شہوت کے ساتھ اس کے ساتھ بات چیت کرنا، اس کو زبان کا زنا قرار دیا گیا۔ اسی طرح کسی عورت کو آدمی چھوئے اس کو ہاتھ کا زنا قرار دیا گیا۔
کوئی آدمی کسی عورت کی طرف چل کر جائے تو اس کو قوم کا زنا قرار دیا گیا۔ یہ شریعت نے پہلے پابندیاں لگائی ہیں، اس کے باوجود بھی، ان سب پابندیوں کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی زنا کر لیتا ہے تو اس کی سزا بہت سخت بیان کی گئی ہے۔ زنا کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے عذابات بھی بتائے ہیں۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج کرائی گئی، یعنی خواب کے اندر معراج کرائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر گئے، ایک جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ زمین کے اندر بہت بڑا تندور ہے، بھرا ہے، کھڈا ہے، جس میں آگ دہک رہی ہے، اور اس میں بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں ہیں جو برہنہ ہے، ننگے بدن ہیں۔ جب آگ جوش مارتی ہے تو سب کے سب لوگ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں اور ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ اس گھرے اور کھڈے سے باہر نکل آئیں گے، اور جب آگ تھوڑی سی ٹھنڈی پڑتی ہے تو پھر وہ سب کے سب واپس اس گھڑے اور اس کھڈے کی تہہ میں چلے جاتے ہیں۔ برابر ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو کیوں اس طریقے کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے، یا وہ عورتیں ہیں جو زنا کروایا کرتی تھی، ان کو یہاں پر یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو زنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں ایک گھناؤنا فعل ہے، بہت سنگین جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ دنیا اور آخرت کے اندر بڑی بڑی سزائیں اس کے لیے متعین کی گئی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو زنا اور زنا تک پہنچانے والے جتنے اسباب و وسائل ہیں ان سے بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ آج کل ماحول اور اس طریقے کا سماج و معاشرہ اور جو دشمنان اسلام کی طرف سے جو چیزیں ہمارے درمیان میں پھیلائی گئی ہیں اس کی بنا پر اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ بشک یہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بچانا چاہے تو نہ بچا سکے۔ ایسے وقت میں جب زنا کا عام ماحول ہو اور زنا کے اسباب کا عام ماحول ہو، ایسے وقت میں اگر آدمی محنت مجاہدہ کر کے اپنے آپ کو بچا لے تو ایسے وقت میں ثواب کا، نعمتوں کا بھاؤ بھی بڑھ جائے گا۔ آدمی جیسی محنت مجاہدہ کرے گا اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت کے اندر بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی، بہت زیادہ محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب اس طریقے کا کوئی خیال آئے آدمی فوراً دنیا اور آخرت میں جو سزائیں مقرر کی گئی اس کو سوچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر خوف جب غالب ہوگا تو آدمی ان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ کوئی قانون، کوئی پولیس یا کوئی بڑے لوگ ایسے گناہوں سے نہیں بچا سکتے جب تک کہ آدمی خود اپنے آپ کو بچانے کی فکر اور کوشش نہ کرے۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ ایسے گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی یأتین الفاحشۃ، وہ لوگ، وہ عورتیں جو بدکاری کرتی ہیں تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان کے اوپر گواہ بناؤ تم میں سے 4 آدمیوں کو، فإن شہدوا، اگر وہ گواہی دے، فامسکوہن فی البیوت، تو ان کو گھروں کے اندر روکے رکھو، یعنی قید کر دو۔ کب تک؟ حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو موت دے دے، یعنی موت تک ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کوئی نیا راستہ پیدا کر دے، یعنی نیا حکم پیدا کر دے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں نیا حکم پیش کیا جس کو ابھی ذکر کیا گیا کہ کوڑے لگائے جائیں گے یا سنسار کیا جائے گا۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب کہ ایک مرد کسی عورت کے ساتھ اس طریقے کا کام کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ اس طریقے کا کام کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، نواتت کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی بھی شریعت میں سزا بہت سخت ہے۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو ملعون کہا کہ وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، جو اس طریقے
ایک قوم گزری، قوم لوط، جن کے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ اپنی ضرورت مردوں سے پوری کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم پر عبرتناک عذاب نازل کیا کہ پوری قوم کو کاٹا گیا، ان کی زمین کو کاٹا گیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پوری زمین کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور بہت اوپر لے جانے کے بعد اس زمین کو الٹ دیا گیا، اور اس طریقے سے قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آج بھی وہ علاقہ موجود ہے جس کو ملک سمندر کہا جاتا ہے، البحر المیت کہا جاتا ہے۔ سدود کا یہ علاقہ ہے، یہ ایسا سمندر ہے جس میں کوئی آدمی غوطہ لگائے تو کوئی آدمی ڈوبتا نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں سمندر نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی یہ جگہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کو ایسی سزا سے دوچار کیا گیا۔ شریعت میں ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے آدمی کو ملعون قرار دیا، دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی مرد کسی مرد سے اپنی ضرورت کو پورا کرے تو کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ گویا شریعت میں اگر ثبوت ہو جاتا ہے تو ایسے آدمی کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ یہ تو ایک مرد دوسرے مرد سے ضرورت پوری کرے تو یہ سزا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اس کے پیچھے کے راستے کے اندر صحبت کرتا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، یہ بھی گناہ ہے، حالانکہ وہ اس کی منقوہ ہے۔ آگے کے راستے کے اندر صحبت کرنا جائز ہے، لیکن پیچھے کے راستے کے اندر صحبت کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ملعون قرار دیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی نے گویا اس دین کا انکار کیا جس دین کو لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو یہ پھیل جو ہے یہ دونوں طرف سے حرام ہے، یعنی ایک مرد کسی مرد سے اپنی ضرورت کو پورا کرے تو بھی حرام، اور اگر کوئی آدمی اپنی منقوہ اپنی بیوی کے پیچھے کے راستے کے اندر صحبت کرے تو یہ بھی حرام ہے۔ واللذان یبغیانہا منکم، اور دو مرد جو دونوں کے اس کام کو کرے تم میں سے فآتوہما، تو تم ان کو تکلیف دو، یعنی ان کو سزا دو۔ فإن تابا، اگر بعض لوگ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں، فاعرضوا عنہما، تو ان سے اعراض کرو، یعنی ان کو طانا نہ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، تحقیق کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہدایت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے عنوان ہے زبان کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت۔ زبان کی حفاظت جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آدمی کبھی معمولی جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ زبان ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے جنت بھی کمائی جا سکتی ہے اور جہنم بھی کمائی جا سکتی ہے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مجھے گارنٹی دے اپنے دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز، اپنے دو پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی کہ وہ زنا نہیں کرے گا، اور اپنے دو جبروں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے کہ میں اس کو محفوظ رکھوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس کو اپنی زبان پر اپنی گارنٹی کے ساتھ جنت کے اندر داخل کروں گا۔ تو آدمی دو چیزوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو، اور اپنے گھر میں بیٹھے رہو، یعنی ضرورت کے بغیر اپنے گھر سے نہ نکلو، اور جو گناہ بشری تقاضے کی وجہ سے
نفس و شیطان کے اوپر کلانے کی وجہ سے ہو جائے، اس کے اوپر روتے رہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے کا جو عمل ہے وہ اللہ کا خوف اور اچھے اخلاق ہے، اور سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والے جو اعمال ہیں وہ آدمی کا منہ یعنی آدمی کی زبان ہے اور آدمی کی شرمگاہ ہے۔ اس لیے آدمی کو ان دونوں چیزوں کی حفاظت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔